بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج ہم آئے ہیں یہ کتاب لے کے، میری ماں کی ڈائری۔ اس ڈائری کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کیجیے۔ یقین کیجیے چھوٹا سا جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نا، آپ کو بے پناہ خوشیاں دے گا، اور آپ کو یعنی آپ کی والدہ کو یہ فیل ہوگا کہ میں نے زندگی ضائع نہیں کی، میں نے زندگی میں بہت زبردست کام کیے ہیں، مزے کے کام کیے ہیں۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے پچھلے سال، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تنویر روز صاحبہ میری والدہ کی طرح ہی ہیں، اور آج ہی نہیں، جب امی حیات تھی امی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے سوالات کروں۔ اس کتاب میں 208 سوالات ہیں، یعنی 52 سٹنگز، 52 نشستیں۔ ہر ہفتے آپ بیٹھیے اور ان کے یہاں 4 سوالات کیجیے۔ تو شروع کریں ہم سوالات؟ بالکل۔ اس میں 4 سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ بالکل مزے سے بتائیے کہ آپ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو وہ کیا ہے۔ اس سے پہلا سوال یہ کہ آپ کہاں پیدا ہوئی، شہر یا گاؤں، گھر یا اسپتال، کیا یاد ہے آپ کو، یہ بتائیے۔ دیکھیے، پیدا ہوئے بچے کو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے، اسے کہیں بھی آپ پیدا کر دیں، اس کے اختیار میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاں، تو میں تو اس زمین میں پیدا ہوئی نہیں جانتی۔ کوئی کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ انڈیا میں پیدا ہوئی۔ اچھا بھائی، انڈیا میں ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کا نہیں، آپ تو پنڈی میں پیدا ہوئی ہیں۔ اچھا، ہاں، انڈیا، وہ پنڈی میں بھائی پیدا تو ہو گئے نا، آپ کہیں بھی ہوئے ہو تو پیدائش سے اختلافات شروع ہو، رابی کا اختلاف اس سے بھی ہے۔ ہاں، تو ہم نہیں جانتے۔ بس افسوس یہ ہے کہ جہاز میں پیدا نہیں ہوئے۔ جہاز میں پیدا ہوتے تو کئی ملکوں کی جہاں سے جہاز گزرتا وہاں کی شہریت مل جاتی۔ تو بس یہ ایک کمی رہ گئی، باقی یہ ہے کہ پیدا ہو۔ صحیح، یہ کنفرم نہیں آپ کا کس شہر میں پیدا ہو؟ نہیں۔ اچھا، کیونکہ میرا نام لاہور میں رکھا گیا، اور امی کی دوست تھی تو ان کا نام تھا نذیر بیگم، اور میری والدہ کے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے مر جاتے تھے۔ ہمارے 12 بہن بھائی میری پیدائش سے پہلے آسمان پہ جا چکے تھے، تو یوں امی بھی بیمار تھی اور خوفزدہ بھی تھی کہ یہ بھی مر جائے گی، لیکن ہم ڈھیٹ ہڈی، ہم تو نہیں مریں گے بھائی۔ اچھا، آپ کا نام سے آپ نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا، پتہ نہیں مرد ہے عورت ہے، دونوں پہ چل جاتا ہے نا؟ دونوں پہ چلتا ہے، اور اب تک یہ ہوتا ہے کہ جی بھائی کیا حال ہے، میں بھائی نہیں ہوں۔ تو تنویر، انہوں نے اپنے نام کی، ان کا نام تھا نذیر، اور اس لیے انہوں نے کہا بھائی میں اپنے نام پہ نام رکھوں گی، تو تنویر رکھ دیا انہوں نے، تو یوں ہمارا نام رکھا گیا۔ میرا نام کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو، میں بھی لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہوں۔ چلے دوسرا سوال آپ سے پوچھتے ہیں، کسی نے آپ کی پیدائش کے دن کے بارے میں کوئی خاص بات بتائی؟ جیسے میں پیدا ہوا جس دن، اس دن کے بارے میں میاں کبھی واقعات سنایا کرتی تھی، جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اور کچھ باتیں تھیں، تو تم گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا؟ ہاں، اچھا، میرے بھائی نے بتایا مجھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی تو امی بہت بیمار تھی، اور میری پیدائش کے وقت شرک اور بدعت سب کو جائز سمجھا گیا۔ اچھا، اور انہوں نے، کسی نے یہ کہا کہ نومبر میں پیدا ہوئی تھی نا، تو سردیاں تو تھیں، تو انہوں نے کہا کہ 7 دن تک، 7 days تک یہ آتش دان بجھنا نہیں چاہیے۔ اچھا، ہاں، تو میرے بھائی اور میری بڑی بہن، وہ 2 ہی بچے تھے زندہ، تو وہ دونوں مجھے گود میں لیے بیٹھے رہے، اور 7 دن تک آگ جو ہے وہ جلتی رہی۔ تو یہ شرک ہے، لیکن یہ کہ مجھے بچانے کے لیے انہیں شرک کرنا پڑا۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتا ہوگا، سلسلہ چاہت کا، نہ میں نے پوچھنے دیا۔ اس کی وجہ سے بھائی کو مجھ سے بہت محبت ہو گئی، اور بھائی نہیں پالا۔ خیر، آپ سے جو ملتا ہے اس کو محبت ہو ہی جاتی ہے،
چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو آپ کی خاص بات ہے کہ آپ سے محبت ہو جاتی ہے. خوش نصیب ہوں میں بہت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. اچھا، آپ کو اپنی زندگی کی سب سے پرانی بات کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. پرانی بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے اپنا دھوبی یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، اور وہ میری گڑیا کے کپڑے دھوتا تھا. مجھے اس کا نقشہ آج بھی یاد ہے، کالا سا موٹا سا تہمت باندھے ہوئے. کب کی بات ہے؟ لالم موسیٰ کی. کتنے سال کی ہو گیا؟ میں 3 سال کی ہوں. 3 سال کی بات ہے؟ ہاں. اچھا. 3 سال. تو اس میں اس کو ڈانٹتی تھی کہ تم دھوبی میری گڑیا کے کپڑے دھو کے نہیں لائے اور یہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہاں میرا ایک طوطا تھا. اچھا. تو میری باجی اس وقت زندہ تھی. انہوں نے کیا کرتی تھی، وہ مجھے فراک پہناتی تھی، تو اس فراک میں وہ پنجے گاڑ لیتا تھا طوطا، اور اپنی چونچ سے میرا ہونٹ پکڑ لیتا تھا، تو وہ گرتا نہیں تھا اور یوں ہم گھومتے پھرتے تھے. اچھا. ہاں. تو یہ اتنی پرانی بات ہے کہ میرے نقش ہے مجھے یاد. اچھا، یہ آپ نے دھوبی کی بات کی، دھوبی کو کتنا مزہ آتا ہوگا اس کے بعد. میں ویژوائز کر سکتا ہوں. آج سے تقریباً کتنے سال پرانی بات ہوگی؟ 70 سال پرانی ہوگی، اور کیا، 70-75 کے قریب قریب. تو آپ بالکل معصوم سی بالکل باتیں کرتی ہوں گی، اس سے لڑتی ہوں گی. 3 سال کی بچی بہت انجوائے کرتا تھا. کیا حسین بات ہے. دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی والدہ کی باتوں کو ریکارڈ کرنا چاہیے. بالکل. کیونکہ یہ آپ کی خوشی زیادہ ہماری خوشی کی بات ہے. ہم ایک ایسا کلچر میں پہنچ جاتے ہیں جو کلچر آپ نے جو جیا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کی باتیں سن سن کے ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سوالات یقین کریں آپ کو بھی دوبارہ اس دنیا میں لے کے چلے گئے، بے شک، اور ہم نے بھی اس دنیا کو تھوڑا سا محسوس کر لیا. تو یہ کہ آپ کو سب سے پرانی بات ہے مجھے بتائیے، بڑی مزے کی بات ہے. جو مجھے صفائی پسند تھی تو وہ ڈوئی میرے ہاتھ میں رہتی تھی. اچھا. اور محلے کا جو بچہ گندا نظر آتا تھا اس کو ڈوئی مارتی تھی. صحیح بات ہے، صفائی پسند تھی. آج کل کی عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے. نہیں، ڈوئی نہ لے کے پھرے. صحیح. جہاں آپ کی پرورش ہوئی وہ گھر کیسا تھا، وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ دیکھیے، میں کسی ایک گھر میں نہیں رہی. اچھا. ہاں، کیونکہ امی بیمار تھیں تو میں کبھی ماموں کے، کبھی چچا کے، کبھی تایا کے مختلف گھروں میں رہی. بھائی کے ساتھ میس میں رہی، بند کر کے چلے جاتے تھے وہ. اور کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی ایئر فورس میں اپنے ساتھ کسی کو رکھنے کی، وہ خود ان میرڈ تھے. اچھا. تو وہ باہر سے بند کر کے 2 ڈبل روٹی رکھ کے جاتے تھے، جس کا ذائقہ مجھے آج تک یاد ہے. تو کتنے سال کی ہوں گی اس ٹائم؟ 5 کی ہوں. اچھا، کیا بات ہے. لیکن میں کبھی گھبراتی نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات ہے. میں ڈرتی نہیں تھی، گھبراتی نہیں تھی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے یا میرا کوئی نہیں ہے، میرا گھر نہیں. یہ مجھے اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. جہاں ہے وہاں بہت خوش. واہ، یہ حسین ترین بات ہے کہ انسان جہاں رہے وہیں خوش رہے، یعنی جس حال میں رہے وہ مطمئن رہے. مجھے یاد ہے ہمارے دوست ہیں، ابھی میرے سے پرسوں ملاقات تھی، فیصل وارث کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کا میرے پاس آتے ہیں نا، کبھی کسی کی شکایت لے کے روتے ہوئے آتے ہیں. میں نا روتے ہوئے نہیں آنا، آرام سے آ کے بات کرو، اور شکایت لے کے مت آنا، سولوشن لے کر آنا. اتنی بڑی بات ہے. دیکھیں، اس دنیا کی ایک بہت بڑی پرابلم کیا ہے، ہم سب شکایتیں لے کے گھوم رہے ہیں، جس سے ہماری زندگی بھی خراب ہو رہی ہے، باقی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے، تعلقات خراب ہو رہے ہیں. تعلقات خراب ہیں. وہ کمزور انسان کی جو سب سے بڑی جو ہم کہہ لیں اس کی صفت ہے وہ ہے شکوہ شکایت کرنا. ایم اے مورٹ کی کتاب ہے اس موضوع پہ، 13 things mentally strong people don't do. وہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ شکایتیں کرتے ہیں. تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کم از کم یہ سبق تو ضرور سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں شکوہ شکایت نہیں کرنا. تو آج پہلی سیٹنگ ہماری مکمل ہو رہی ہے. میں بتاؤں اس کتاب کے اوپر ہم نے ایک چیز لکھی ہے، میں وہ بھی بتا دوں کہ دیکھا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. تو آپ جاتے جاتے میسج دیجیے، آج کل کے بچے ماں باپ کے حسن سلوک نہیں کرتے، کیا کہیں گے؟ اچھا، اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی آواز سے آپ پریشان ہو جائیے. ہاں، دیکھیے، میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ہر حال میں
صبر اور شکر کے ساتھ گزاری ہے. میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ کھانا ہے یا مجھے وہ کھانا ہے. یہ شکایت نہیں کی. اور کیا سوال تھا تمہارا؟ میں نے کہا آج جانے سے پہلے آپ کو ایک میسج دے کے جائیں، بچے آج کل ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے. ہاں ماں باپ کی عزت کا. امی ہماری جو ہے وہ جب میں اسکول سے واپس آئی امتحان دے کے تو چنے کی دال پکی ہوئی تھی. میں نے ایک نوالا کھایا. میں نے کہا امی یہ تو حلق سے نہیں اتر رہی. امی نے کہا اچھا حلق سے نہیں اتر رہی، کوئی بات نہیں مت کھاؤ. اچھا. امی نے پلیٹ اٹھا کے رکھ دی اور بس رات ہو گئی. رات میں پھر انہوں نے وہی دال رکھ دی. میں نے کہا امی کی تو پھر وہی دال ہے. تو امی نے کہا ہاں یہ وہی تو ہے، لیکن وہ دال اتنی تیزی سے ہمارے حلق سے اتری. صبح کا کھانا کھایا صبح ناشتے کے بعد سے دوپہر میں تو وہ امی کا یہ ایک ایسا سبق امی نے دیا کہ وہ جو ہے جو چیز ہے شکر کر کے وہ کھا لو. تو اس لیے. اور امی کو میری کینسر تھا. اچھا. ان کی خدمت کی میں نے. ان کا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن میں نے ان کی خدمت کی اور ان کی تکلیف دیکھ کر مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ یا تو انہیں اٹھا لے. اچھا. ہاں. اور یا انہیں صحت دے دے. تو صحت تو نہیں، ان کے نصیب میں صحت نہیں تھی. اس کے بعد ان کا انتقال، جس دن انتقال ہوا ہے اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ ہاں کہ اتنی تکلیف میں تھے. تو میری پرنسپل، میرا اسٹاف، میرے سب کولیگس، سہیلیاں تھیں، وہ سب آئے تھے میرے گھر. اور انہوں نے میرے بھائی سے، میری پرنسپل نے بھائی سے کہا تھا کہ تنویر کے چہرے پہ آج ہم نے اطمینان دیکھا ہے. اچھا. ہاں. یہ کب کی بات ہے، کس سال کی بات ہوگی؟ یہ ہے 1976. اچھا. نومبر. تو دیکھیے اگر آپ نے حسن سلوک کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو کبھی زندگی میں گلٹ نہیں ہوگا، پشیمانی نہیں ہوگی. یہاں بھی سرخر ہوں گے، وہاں بھی. انشاءاللہ پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے سوالات کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.